أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، آج ہم اور آپ شہدائے کربلا کی شان میں کچھ آپ کے تعلق سے، آپ کی حقانیت کے تعلق سے اور دین اسلام کو جو آپ نے دین اسلام کا پرچم لہرایا اس کے تعلق سے یہاں پر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. واسطے اللہ کے میری جانب سے آپ تمام میرا بولا چلا معاف کیجیے گا. یہ بولا چلا معاف کرنے کا جو عمل ہے، میں اپنے بیان سے پہلے مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بولا چلا معاف کرنے کا عمل ہے. ہمارے نوجوانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گروہ مہدویہ میں یہ عمل کہاں سے آیا. کہیں پر ڈھول تاشے بجتے ہیں تو کہیں پر جلوس نکالے جاتے ہیں، کہیں پر ماتم کیے جاتے ہیں. واحد ایک قوم مہدویہ وہ قوم ہے کہ جس میں صبح سویرے اٹھ کر اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بولا چلا معاف کرایا جاتا ہے. یہ بہترین عمل دین اسلام کی دعوت دیتا ہے. آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے مختصر تاریخ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق. اللہ کا حق یعنی انسان، ایک مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا اور دوسرے فرائض انجام نہیں دیتا شریعت کے، تو اللہ کے پاس وہ گناہگار ہے. اللہ چاہے تو یوم محشر اس کے حساب و کتاب میں اس کو بخش بھی سکتا ہے یا اسے سزا بھی دے سکتا ہے. یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. مگر دوسرا جو حق ہے وہ حقوق العباد کہلاتا ہے. حقوق العباد یعنی عباد بندوں کی جمع ہے. عباد بندے، ایک بندہ نہیں بلکہ بندے عباد کے معنی. تو بندوں کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا ناحق قتل کیا ہو، یا کسی کو گالی گلوچ کی ہو، یا کسی کی غیبت کی ہو، اس کے پیٹھ کے پیچھے برائیاں کی ہو، تو یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں. جب تک کوئی اللہ کا بندہ چاہے کتنا بھی نمازی پرہیزگار ہو، روزے رکھتا ہو، زندگی بھر نمازیں پڑھتا ہو، زندگی بھر قضا نمازیں پڑھتا ہو، کئی حج اس نے کیے ہو، مگر جب تک وہ حقوق العباد کی تکمیل نہیں کرتا، یعنی اس نے کسی کو ٹھیس پہنچائی ہو، کسی کو اس سے معافی نہیں مانگتا، اور وہ جس کو ٹھیس پہنچائی گئی ہو یا جس کا اس نے قتل کیا ہو یا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو، تو پھر معاف کرنا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. چاہے کتنا بھی نمازی پرہیزگار متقی ہو اور دعوے کرتا ہو کہ میں نمازی ہوں، مگر
اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جس کا اس نے دل دکھایا ہے اس دنیا سے چلا گیا، جس کا اس نے قتل کیا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس نے معافی نہیں مانگی، تو روز محشر جب وہ اپنی نیکیوں کو لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب اس کو دوزخ کی طرف ڈالنے کا حکم دے گا تو کہے گا کہ میری اتنی ساری نیکیاں ہیں، میں باری تعالیٰ اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا ہوں، تو اللہ کہے گا کہ اے بندے یہ میرا حق تھا، تو نے ادا کیا، اس میں اگر کوتاہی ہوتی تو میں نے اس کو معاف کیا، کئی کوتاہیوں کو تیری معاف کیا، مگر جو حقوق العباد ہے، جو بندے کا حق ہے، وہ اسے تو نے دنیا ہی میں معاف کرانا تھا، تو نے معاف نہیں کرایا، لہذا یہاں پر تجھے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، تجھے دوزخ میں جانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لہذا حقوق العباد کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مگر یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑی اہم عبادت سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے حقوق العباد کا ادا کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آئے تصدیق ہونے کے لیے، مہدیت قبول کرنے کے لیے، تو بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے فلاں فلاں کا قتل کیا ہے، لہذا میں اس ماں سے معافی چاہتا ہوں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اس کے پاس جاؤ جس کا آپ نے قتل کیا، وہ نہیں تو اس کا باپ ہو یا اس کا کوئی رشتہ دار ہو، اس کی ماں ہو، جا کر اس کے پاس معافی چاہو، اگر وہ معاف کر دے تو خدا تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ لہذا بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں عبداللہ حبشی کے پاس، اس کے بیٹے کا انہوں نے قتل کیا تھا، عبداللہ حبشی کے پاس جاتے ہیں تلوار لے کر، تو عبداللہ حبشی ان کو دیکھ کر ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تو ڈر مت، میں تجھے مارنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو قصاص دینے کے لیے آیا ہوں۔ قصاص کے معنی ہوتے ہیں خون کا بدلہ خون سے دیا جائے، یا چاہے وہ معاف کر دے، اسے اسلام میں قصاص کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو میں تو قصاص کے لیے آیا ہوں، چاہے تو آپ میرا قتل کر دیجئے، تلوار ہے، یا چاہے تو آپ معاف کر دیجئے۔ تو عبداللہ حبشی آپ کے پاس آتے ہیں بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تجھے معاف تو کرتا ہوں، جا تجھے معاف کیا اللہ واسطے، مگر مجھے اس ہستی کے پاس لے کر چل جس نے تجھے نعمت بنایا ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے الفاظ ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جنگ میں جانے سے پہلے اپنے گھر والوں سے اور سب ساتھیوں سے بولا چلا معاف کرایا تھا۔ تو قیامت آنے سے پہلے ہمیں اپنے جس بندوں پر ظلم ہوا ہے ہماری وجہ سے یا ہماری موت سے پہلے ان سے معاف صاف کرانا بہت بڑی نیکی ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے یہاں پر قوم مہدویہ میں بولا چلا معاف کرایا جاتا ہے۔ بہرحال آج آپ کے سامنے شہدائے کربلا، ان شہیدوں کے گلدستے کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، جس کے پھول کی مہک آپ لوگ محسوس کریں گے، نہ صرف محسوس کریں گے بلکہ آپ اپنے جوش ایمانی کے ساتھ اس کو سماعت کریں گے، اور اپنے دل و دماغ کو میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اس کو بہت ہی غور و فکر سے سنیں گے۔ ان نکات کو کچھ نکات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس سے پہلے کچھ شہدائے کربلا کی شان میں کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا، پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا،
ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا، چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا۔ اب جو آخری جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ امام علی اصغر معصوم 6 مہینے یا 1 سال کی عمر آپ کو میدان کربلا میں لایا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ لے کر آتے ہیں، دشمنوں کے سامنے کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے نہیں جو بند کیا گیا اتنے دنوں سے ہم نے تو برداشت کر لیا، صبر کیا، مگر یہ بچہ کیسے صبر کر سکتا ہے؟ کچھ پانی کی بوندیں اس بچے کے سوکھے ہوئے حلق میں ڈال دیجئے، یہ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ لہذا وہ بچے کو جب آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں تو بچہ وہ خونی منظر دیکھ رہا ہے کہ چاروں طرف ان کے گھر والوں کی لاشیں پڑی ہوئے ہیں، تو وہ بچہ اچانک مسکرا دیتا ہے، وہ مسکراتا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ ایک شعر آخری کہنا چاہتا ہوں، بڑا وزن رکھتا ہے امام علی اصغر کے تعلق سے، کہ پہلے تو کہا کہ چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا، اور امام علی اصغر کے نام یہ شعر ہے کہ شعروں کا شعر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ بہرحال اس مختصر سے اشعار کے بعد آپ کے سامنے میں آپ کو شہدائے کربلا کے یاد میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات بھی اپنے ذہنوں کو میرے خیالات کے ساتھ لے کر چلیں گے اور بڑے غور و فکر سے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا کہ جس سرزمین کے ذرے مٹی کے ذرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے تلووں کو لگے ہو، وہ ذروں کو اللہ تعالی اتنا پسند کرتا ہے کہ ان ذروں کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ ذرے، مٹی کے ذرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا مقام عطا کیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جسم اطہر کو بوسے دیا کرتے تھے، تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ غور فرمائیے اس بات کو۔ اور دوسری بات تو میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی مٹی، وہ دنیا میں بہت زیادہ قیمتی ہے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو میں یہ یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو روزانہ بوسہ دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو بوسے لیے ہیں، تو ان کا کیا، وہ کتنی قیمتی نہیں ہوں گے، وہ ہستی کتنی قیمتی نہیں ہوگی۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آئے ہیں کہاں کہاں سے آپ لوگ؟ اس لیے کہ آپ کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، اس لیے آئے ہیں آپ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے دل میں محبت کیوں پیدا ہوئی؟ تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امام حسین کی محبت تھی، اس لیے ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت پیدا ہو گئی۔ لہذا اور آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا
کہ وہ واقعہ بارہا سنا ہے آپ نے کہ امام حسن حسین چھوٹے ہیں اور اپنے بچپن میں بچے جیسے لڑتے ہیں، دونوں بھائی کشتی کرتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارا منظر دکھتا ہے ان کو، بچے دونوں حسن حسین کشتی کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کو پسند کرتے تھے، زوراوری کو، اور پھر لڑنے کو، کشتی کرنے کو، کیونکہ وہاں پر اسلام میں صرف یہی نہیں کہ مصلحت پسندی سے ہر وقت کام لیا جائے. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حق و باطل جہاں پر ٹکراتا ہے وہاں پر بھی مصلحت پسندی سے کام لے کر، حق کا ساتھ نہ دے کر جو باطل کی طرف ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کے پاس سے منانے کے لیے حق والوں کے پاس چلے آتے ہیں کہ بھائی مت کرو، مصلحت پسندی سے کام لو. ارے بھائی، یہ تو اللہ کا قانون بھی نہیں ہے، شریعت کا بھی قانون نہیں ہے کہ جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو تو ہمت کے ساتھ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل سے نفرت کرنا ہے. مگر ہم ہر جگہ مصلحت پسندی اسلام ہمیشہ مصلحت پسندی نہیں سکھلاتا. اگر یہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگیں عہد وغیرہ ساری جنگیں نہیں ہوتی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں حق و باطل کا ٹکراؤ ہوا خود آپ جنگ میں شامل ہوئے، جسے غزوہ کہا جاتا ہے. ان جگہوں میں ہمیں ہمیشہ مصلحت پسندی سے کام نہیں لینا ہے، ورنہ قوم جو ہے پھر پستی کی طرف چلی جاتی ہے. اگر ہر انسان کے ذہن میں مصلحت پسندی آ جائے، حق کا ساتھ نہیں دے کر کہیں گے نہیں مصلحت سے کام لے لو، تو پھر وہ قوم پستی کی طرف چلی جاتی ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بچے کشتی کر رہے ہیں، مسکراتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچوں کے پاس آتے ہیں اور پھر آ کر دیکھتے ہیں دونوں کی کشتی کو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو پچھاڑ رہے ہیں، کبھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ رہے ہیں. تو قریب آ کر امام حسن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، اس طرح سے حسین کو پکڑو اور دونوں ہاتھوں کو طاقت دو اور ان کے پیروں کو پکڑو، اس طرح سے ان کو زمین پر گراؤ. اس طرح سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی فاطمہ الزہرا اس منظر کو دیکھتی ہیں، دیکھ کر آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابا جان یہ کیا بات ہے، آپ حسن کو تو سکھا رہے ہیں کشتی کے داؤ پیچ، حسین نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ حسین کی طرف نہیں ہے آپ اور حسن کو سکھا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ادھر میں حسن کو کشتی کے داؤ پیچ سکھا رہا ہوں، ادھر جبرائیل امین حسین کو سکھا رہے ہیں. تو جہاں پر فرشتے جس وجود کو چاہیں اس کو حسین کہتے ہیں، فرشتے جس وجود کو چاہے اس کو حسین کہتے ہیں. لہذا آئیے پھر ایک قرآن کی ایک آیت کو بھی، سورے کو بھی میں لیے چلتا ہوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بڑی اہمیت والی یہ سورہ ہے، اسے کوئی معمولی نہ سمجھنا. ساری تعریفیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں موجود ہیں، ساری تعریفیں موجود ہیں. اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا کر دیا. اب اس سورے کے نازل ہونے کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام جب آپ کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کے کوئی فرزند باقی نہیں رہتے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو دشمنان اسلام تانا دیتے ہیں آپ کو اور کہتے ہیں محمد اب تو تمہاری کوئی اولاد باقی نہیں ہے،
دنیا میں آئندہ تمہارا نام لیوا کون باقی رہے گا؟ یہ تانا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں رنج پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ، میرا محبوب رنجیدہ ہو چکا ہے، جا کر یہ آیت اس کو دو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد رنجیدہ مت ہو، یہ نہیں کہ تمہارا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے معنی یہ ہیں کہ ایسی امت تم کو دی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ امت قیامت تک جب تک باقی رہے گی تمہارا نام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن عربی لینگویج ایسی لینگویج ہے، ایسی بھاشا ہے، ایسی زبان ہے کہ جس کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ صرف عربی کا معجزہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو کوثر کے معنی امت محمدی ہے، جس کی کثرت کے قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی رہے گی، اتنی کثرت ہوگی۔ کوثر یعنی کثرت والی چیز، کوثر یعنی کثرت والی، بہت زیادہ جس کی تعداد ہو، اسے کوثر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کوثر حوض کوثر کو بھی کہا جاتا ہے، جس میں حوض کوثر روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جو پانی پلائیں گے، وہ پانی ایسا ہوگا کہ وہ پانی پینے والے کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کا پانی وہی پیے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارے گا، اس کو کوثر کا پانی پلایا جائے گا، اور وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو کوثر، حوض کوثر کے اس پانی کو بھی کہتے ہیں، امت کو بھی کہتے ہیں کوثر، قرآن کو بھی کوثر کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے۔ پہلے اس سے پہلے بہت سے قوموں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان قوموں میں جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیے تھے، صحیفے نازل کیے تھے، ان کو ختم کر دیا گیا، اور قرآن یہ واحد کتاب ہے جو اس دھرتی پر، اس سرزمین پر نازل ہونے کے بعد قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کا ایک لفظ بھی بدل نہیں سکتا، اس کی ایک آیت بھی کم نہیں ہو سکتی۔ آج کل جیسا دیکھا گیا ہے کہ دنیا پرست جو ہے، دنیا کی چمک دمک میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اب جو ہے کام کی نہیں رہی، نعوذ باللہ، کو یہ باطل ہے اور یہ آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی باقی رہنے والا ہے۔ تو لہذا قرآن کو بھی ہم کوثر کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز، کوثر کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کو بھی کوثر کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت۔ یہ دو میرے بعد تم مجھ کو تھامے رہو گے تو تم مضبوطی سے اپنے ایمان پر اٹل رہو گے۔ یہاں پر اور ایک جو حدیث کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اب یہاں پر اہل بیت سے بغض رکھنے والے حضرات یہ انہوں نے کیا ہے مشن کو کہ قرآن اور اہل بیت کی حدیث کو وہ بھلا رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، یہ وہ کام کر رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مٹانا،
وہ کبھی بخشا نہیں جاتا، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو وہ کبھی بخشا نہیں جاتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو اہل بیت کا مقام یہاں پر اگر میں بیان کرتا چلوں انشاءاللہ پھر اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اہل بیت کی شان اور بزرگی کو آج کل یہ مشن چلا ہے کہ چاہے کوئی جماعت ہو یا اہل حدیث ہو یا جو بھی ہو اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے۔ میں جو ہے حلال اعلان اس بات کو جو ہے کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ کوثر میں اہل بیت میں نے اس لیے کہا کیونکہ میدان کربلا میں یزید کا خاندان باقی رہ گیا، یزید کا خاندان میدان کربلا میں باقی رہا، مگر اس کا نام لینے والا آج دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اہل بیت خاندان والے شہید ہو گئے، صرف ایک فرد بچا ان کا، وہ ہے امام زین العابدین، صرف ایک ہی بچا، کوئی باقی نہیں رہا، مگر رہتی دنیا تک آپ کے نام لیوا ہمیں ابھی بھی ہے اور ہمیشہ قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دو، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہاں پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر کرتے ہوئے میں اس آیت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ نماز اگر تم کو دیکھنی ہے تو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو دیکھا کرو، اگر قربانی کو بھی دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو دیکھا کرو۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہ قرآن تھیوری ہے، یہ قرآن تھیوری ہے اور پریکٹیکل بن کر امام حسین نے بتایا، اس تھیوری کا پریکٹیکل امام حسین بنے۔ سائنس سبجیکٹ جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب تک پریکٹیکل کا ایگزام میں آپ پاس نہیں ہوتے آپ کی تھیوری نامکمل رہتی ہے۔ پریکٹیکل میں اچھے مارکس ہو تبھی تھیوری کے مارکس کو کاؤنٹ کریں تو سمجھو وہ بچہ پاس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن تھیوری ہے اور قرآن کے پریکٹیکل بنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قرآن میں کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ کی زندگی کی ابتدا نماز سے شروع ہوئی اور قربانی پر ختم ہوئی، اس لیے آپ قرآن کا پریکٹیکل بنے۔ نماز سے کیسے شروع ہوئی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران آپ جیسے ہی سجدے میں گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اب ایک آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار کہے گا؟ وہ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے جا رہے ہیں، 7 مرتبہ ہو گیا، آپ پیٹھ سے نہیں اتر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے ادھر سے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو اس دنیا میں نازل کرتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ حسین تمہاری پیٹھ پر سوار ہے، خبردار وہ خود اپنے سے پیٹھ سے نہیں اتر جائیں، تم سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اللہ کا یہ حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا جاتا ہے
کہ جب تک امام حسین پیٹھ پر سوار ہے سجدے سے سر مت اٹھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. اور قرآن کا صحیح نماز کا یہ طریقہ ہے کہ ان تعبدون اللہ کانک تراہ، تم نماز اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ تعلیم کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مسلمانوں کے کو کہ بھئی تم نماز اس طرح سے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب یہاں پر جو تعلیم دینے والا ہے سجدے میں کیا کر رہا ہوگا؟ اس کو سراپا خدا کا دیدار ہو رہا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. سامنے خدا کا جلوہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز سے آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ پہلے کہتے چلے جا رہے ہیں. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر سوار ہے اپنے نانا کے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جلوہ دیکھ رہے ہیں، پیٹھ پر سوار ہو کر سجدے میں ان کو جو جلوے خدا کے ہو رہے ہیں، امام حسین وہ خدا تعالیٰ کے دیدار کے جلوے دیکھ رہے ہیں. یہ نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے سیکھی تھی. اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسا کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم نمازیں اتنی زندگی میں پڑھتے ہو، سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آپ اس حدیث سے بھی جو بیان کیا گیا یہاں پر بیان کی گئی، اس سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سجدہ رب العالمین کو کیا جائے اور دلوں میں حسین کی محبت رہنی چاہیے. دلوں میں امام حسین کی محبت رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ سجدہ خدا کو کر رہے ہیں، پیٹھ پر امام حسین سوار ہے، وہ کہیں گر نہ جائے، اس لیے ان کو یہ احساس ہے، اس لیے سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. خدا کا حکم ہے تو محبت امام حسین سے ہو رہی ہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور محبت امام حسین سے ہو رہی ہے. تو جو نمازی سجدے اللہ کو کرتا ہے اور دلوں میں امام حسین یا آپ کی اولاد سے بغض رکھتا ہے تو اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی. لہذا یہاں پر میں یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر کی جو تفسیر کی ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ 9 محرم کا دن ہے. یوں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں کی طرف سے خطوط آتے ہیں کہ بھئی یزید جو ہے اپنی بادشاہت کا یہاں پر خلیفہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، لہذا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. خطوط پہ خطوط آتے جاتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں. اتنے سارے خطوط آپ کو آتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں خطوط آ رہے ہیں. لہذا سب کے سب چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بیعت کریں. لہذا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک صحابی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں حسین کہاں جا رہے ہو؟ میں کوفیوں کو جانتا ہوں، ان کے دلوں کو جانتا ہوں، ان کے جو ہے ہاتھ تمہاری طرف ہے مگر ان کے دل یزید کی طرف ہے، لہذا مت جائیے، وہاں پر جانے میں آپ کی بھلائی نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جب بیعت لینے کا وعدہ کیا ہے مجھ سے تو میں وہاں پر جا کر رہوں گا. لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بچپن مدینے میں گزرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے بچپن میں وہ جب ان کا جو گھر کا دروازہ تھا مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، ہمیشہ بچپن میں وہ اپنا بچپن مسجد نبوی میں کھیلوں میں گزارا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ مدینہ منورہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جسموں کو بوسے دیے ہیں، وہ مدینہ منورہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا چڑھ جا، گھٹنوں سے پھر اپنے سینے پر لیتے ہیں تو سینے سے آپ کے سیدھا کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر مدینہ منورہ میں کھیلا کرتے تھے، وہ حسین مدینہ منورہ کو آج چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا یقین مانیے ان کا دل کتنا غمگین ہوگا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کی قبر مبارک روضہ اطہر ہے، اس کو چھوڑنا سب سے بڑا ان کے لیے امتحان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو چھوڑنا ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں، حاجی حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حج کو گئے ہیں، جب حج کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں 8 دن وہ وہاں پر رہتے ہیں، 40 نمازیں وہاں پر گزارتے ہیں۔ 8 دن رہنے کے بعد جب وہاں سے رخصتی ہوتی ہے تو اس وقت حاجیوں کے دل کیا ہوتے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہاں سے مدینہ منورہ کو چھوڑنا گویا ان کے لیے قیامت سے کوئی کم دن نہیں ہوتا، قیامت سے کوئی دن کم نہیں ہوتا۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ سے وہ مکہ معظمہ آتے ہیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج اور ذی الحج کے کچھ دن مکے میں گزارنے کے بعد وہاں سے وہ کوفے کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کوفہ جانے کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں وہاں پر بہت انہیں روکا جاتا ہے کہ مت جائیے، خدا کے واسطے وہاں پر مت جائیے، یہ کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا نبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات نہیں سنتے اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب مسلم کو پہلے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ دیکھو کہ کوفے والوں کا کیا عالم ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، تو چلتے چلتے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس امام مسلم کو آپ نے بھیجا تھا ان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد راستے میں پھر آپ کو کوفے سے پہلے روکا جاتا ہے۔ وہاں پر روکنے کے بعد ان کو سیدھا کربلا کی جانب لیے جایا جاتا ہے۔ آپ کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کربلا میں آپ کو لے جا کر وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ یزید کا لشکر وہاں پر موجود ہوتا ہے، ساری تیاریاں ہو جاتی ہیں جنگ کی، یزید کی جانب سے ہزاروں کا لشکر ہے، ساز و سامان اور ہتھیار کئی ہیں ان کے پاس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی کچھ لوگ ہیں یہ تہمت لگاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جنگ کے لیے گئے تھے۔ یقین مانیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دل میں یہ خیال نہیں کیا کہ میں کربلا میں جنگ کے لیے جاؤں گا۔ اگر یہ جنگ کا ارادہ ان کے دل میں ہوتا تو یہ معصوم علی اصغر کو کیوں لے کر چلتے؟ اگر ان کا جنگ کا ارادہ ہوتا تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کیوں چلتے؟ اگر ان کا جنگ کا ارادہ ہوتا تو وہ جنگ کے لیے ہتھیار لے کر جاتے، مگر بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں اور ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے گئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو ہے ایسے لوگ بھی ہمارے مسلمان ہیں کہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے گئے تھے۔ ارے جنگ کے لیے ان کو جانا ہوتا تو کربلا میں کیوں جاتے؟ مکہ یا مدینہ میں رہ کر
یزید کو وہاں پر بلاتے اور جنگ کا اعلان کرتے تو یزید دیکھتا کہ کتنے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. یقین مانیے یزید وہاں سے ہارے بغیر واپس نہیں آتا، جنگ ہارے بغیر. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جنگ کے لیے نہیں جاتے، وہ اس ارادے سے جاتے ہیں کہ کچھ بات چیت ہو جائے، لہذا وہاں پر جاتے ہیں. جانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم کا دن ہوتا ہے. 9 محرم کے دن شام کے وقت طبل بجایا جاتا ہے. پہلے جنگ کا یہ قانون ہوتا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے طبل دب بجائی جاتی تھی، طبل بجایا جاتا، نخارا جسے کہتے ہیں ہم، وہ بجایا جاتا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یزید کے لشکر والوں کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ جنگ کا کون سا قانون ہے کہ شام کے وقت جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ جنگ کا تو یہ قانون ہے کہ دن میں جنگ ہوتی ہے، یہ شام میں کیسی جنگ ہے؟ لہذا میں اس جنگ کو میں چاہتا ہوں کہ وہ کل صبح ہو. تو دشمن کے لشکر سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، مجھے 1 رات کی مہلت دے دو. تو دشمن پوچھتے ہیں یزید کے لشکر والے کہ تم کیوں مہلت مانگ رہے ہو رات کی؟ کیا کچھ منصوبہ بنانا چاہتے ہو؟ 1 رات کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کوئی منصوبہ بنانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ رات بھر عبادت کروں اور صبح اٹھ کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. رات بھر عبادت کر کے صبح میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے مہلت مانگ رہا ہوں. دشمنوں کی طرف سے اس کی اجازت دی جاتی ہے. وہاں پر وہ رات میں خیمے کے اندر ان کے ساتھ تقریباً 82 لوگ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کہیں گے کہ یہاں پر 72 کہا جاتا ہے، یہ 82 کہاں سے آئے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 82 لوگوں میں سے 72 آپ کے ساتھ شہید ہوئے. 82 میں سے 72 آپ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور ان ساتھیوں میں آپ کے 18 و 19 تو اہل بیت سے تھے، آپ کے خاندان سے تھے، اور کچھ تابعین تھے، کچھ تبع تابعین تھے. اس میں 8 صحابہ کرام بھی موجود تھے. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی جنگ میں کوئی بھی صحابی نہیں تھا. یہ وہ غلطی کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کے ذہنوں کو. یاد رکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں میں 8 صحابی تھے، جلیل القدر صحابی، اور اس میں کچھ 4 آپ کے باہر سے بھی تعلق رکھتے تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے. تو ان میں جو ہے ان صحابیوں میں جو 4 لوگ تھے، اس میں ایک شخص ہوتا ہے، ان کے بھائی ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک عبداللہ وہابی ہوتے ہیں، جن کا نام عبداللہ وہابی ہوتے ہیں. وہ عبداللہ وہابی کی شادی ہوئے ابھی 17 دن ہوئے ہوتے ہیں. عبداللہ وہابی آپ کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی شادی ہوئے ابھی 17 دن ہی ہوئے ہیں. ان کی ماں ان سے کہتی ہے کہ بیٹا دیکھ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خطرے میں ہیں اور بہت پریشانی کے عالم میں ان کو ستایا جا رہا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، ان کے ساتھیوں میں. اور میری یہ تمنا ہے کہ میں دولہے کی ماں تو کہلاتی ہوں، اب شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں. اس کی ماں عبداللہ وہابی کی ماں یہ کہتی ہے. ماں کی یہ بات سن کر عبداللہ وہابی وہاں پر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان 72 نفوس کے اندر وہ بھی ہوتی ہیں شہداء کرام کے. بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر جاتے ہیں. جانے کے بعد وہاں پر جنگ کے لیے ان پر جب پانی بند کر دیا جاتا ہے، جب پانی بند کیا جاتا ہے
تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین پانی کے لیے مجبور ہو گئے، امام حسین پانی کے لیے مجبور ہو گئے کہ ان کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے اس سلسلے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی اگر چاہیے ہوتا تو ان کے لیے کیا مشکل بات تھی۔ دریائے فرات وہاں بہ رہی ہے، ان کو پانی اگر چاہیے، چاہے 1000 یزیدی لشکر ان کو روکے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، سن لیجیے غور سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے ایک سید، بہت بڑے ولی جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور بہت بڑے ولی مانتے ہیں، نام بتاؤں؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز اجمیر۔ کتنی پشت پر ہے اہل بیت کی، کون سی پشت پر ہے؟ امام حسین کے بعد امام زین العابدین، امام باقر وغیرہ جو بھی آپ کا سلسلہ ہے، کئی پشتوں کے بعد یہ سادات خواجہ معین الدین چشتی کا نمبر آتا ہے۔ اتنی پشتوں کے بعد یہ وہ سادات ہوتا ہے کہ اجمیر میں آنے کے بعد وہ پرتھوی راج چوہان وہاں پر ینا ساگر کا پانی تالاب کا روک دیتا ہے ان پر، ان کے ساتھیوں پر، کہ بھئی انہیں پانی نہ دیا جائے، پانی نہ دیا جائے، تو لہذا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی اثنا میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کو یہ بات پتہ چلتی ہے، تو اپنے فقیر کو کانسا لے کر بھیجتے ہیں، فقیر جو کالا کانسا لے کر پھرتے ہیں، وہ کانسا لے کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ صاحب کہ جاؤ انا ساگر کا پانی اس میں لے لو۔ وہ فقیر جاتے ہیں انا ساگر تالاب کو، اجمیر جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا انا ساگر کا تالاب ہے۔ وہ جاتے ہیں اور کانسے میں جیسے ہی پانی بھرتے پورا انا ساگر کا پانی اس کانسے میں آ جاتا ہے، سارا پانی ختم، لے کر چلے جاتے ہیں۔ پرتھوی راج چوہان بڑا پریشان ہوتا ہے، واقعہ بڑی اسکول کی طرف جائے گا، میں واقعے کو آگے سنانا نہیں چاہتا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پشتوں کی پشتوں کی پشتوں میں یہ کرامات ہے کہ پورا تالاب کا پانی ایک کوزے میں بھر لیتے ہیں تو آ جاتا ہے۔ امام حسین دریائے فرات کو حکم دیتے تو سارا کا ساری پانی جو آپ کے قدموں میں آ کر چھلک جاتا۔ اور یہ حق بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ اور صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریا کا پانی جو ہے وہاں پر سوکھا ہوا ہوتا ہے اور بستی والے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہاں پر ہمارے سوکھا پڑا ہوا ہے، دریا کا پانی کی وہ یہ کیفیت ہے کہ کوئی ایک بچی کو سجا کر سنوار کر دلہن بنا کر اس کو جب تک دریا میں نہ ڈالا جائے تو دریا کا پانی بہتا نہیں ہے، سوکھ جاتا ہے۔ تو امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر ایک خط لکھتے ہیں دریا کے نام، اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ تو اگر اپنے طور پر بہ رہا ہے اور رک جاتا ہے تو رک جا، اگر اللہ کے حکم سے تو بہتا ہے تو بہنا چالو کر دے۔ وہ خط جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دریا میں ڈالتے ہیں، خدا کی قسم اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ وہ دریا کبھی نہیں سکا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک کیفیت ہے کہ وہ دریا کے پانی کو جاری کر سکتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کی یہ کرامت ہے کہ پورے تالاب کے پانی کو سمیٹ لے سکتے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے میں یہ معجزہ نہیں تھا کہ وہ حکم دیتے پانی کو تو اپنے قدموں میں آ جاتا؟ یقیناً آ جاتا، بالکل آ جاتا۔
بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں پر امتحان دینے کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اللہ کی جانب سے میرا امتحان ہے، لہذا مجھے اس کی پریکشا دینا ہے، مجھے اس کا امتحان دینا ہے، میں اس امتحان میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، خدا کی خاطر ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ لہذا یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ چھڑتی ہے تو آپ نے سنا ہے کہ علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے، سارے اہل بیت کے ایک کے بعد دیگر شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں آخر میں آتے ہیں تو دشمنوں سے لڑتے ہیں اور اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ کئی دشمنوں کو وہ تیر کے وہ تلوار سے جو ہے شہید کر دیتے ہیں، کئی دشمن شہید ہو جاتے ہیں، کئی دشمن ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ کا سر سجدے میں ہوتا ہے، دشمن کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ خبردار ان کا سر سجدے سے اٹھانے نہیں دینا، اگر سجدے سے ان کا سر اٹھ گیا تو خدا کی یہ کرامت ہوگی کہ دشمن کی صفوں کو صفے جو چیر کر چلے جائیں گے، ایک بھی دشمن باقی نہیں رہے گا، ہم میں سے کوئی ساتھی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا یہ کہنے کے بعد ان پر سجدے کی ہی حالت میں تیروں کی بارش ہوتی ہے، نیزوں کی بارش ہوتی ہے، کئی زخم آپ پر آتے ہیں، آپ کے جسم لہو لہان ہوتا ہے اور وہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد دشمن ان کے سروں کو لے کر نیزے پر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں۔ چلنے سے پہلے قرآن، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ حسین تم مجھے بھلا نہ دینا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے بھلا نہ دینا، حسین سے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میں نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کروں گا۔ لہذا وہ نیزے پر جب ان کا سر چڑھتا ہے تو معجزہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نیزے پر سر ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کی زبان میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حسین تم نے میری وعدہ وفا کی ہے، تم نے میرے وعدے کی وفا کی ہے، تم نے مجھے مٹنے نہیں دیا، لہذا میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے اور دیکھ لیجئے کہ قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بلکہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔